السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ما استطعت جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبی جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ عزیزان گرامی، سہروردیہ قاسمیہ فیروزیہ کے اسباق کے بعد ختم خواجگان صاحبان سہروردیہ یعنی مشائخ عظام سہروردیہ کا ختم خواجگان روزانہ سالکین طریقت مشائخ عظام صبح کے فجر کے بعد طلوع آفتاب تک پڑھتے ہیں یا عصر کے بعد مغرب تک پڑھتے ہیں، دونوں ٹائم میں پڑھتے ہیں۔ بالفرض اگر سالکین طریقت کے ساتھ وقت ہے یا خلفاء یا مشائخ سلسلہ ہے تو وہ صبح کی نماز سے لے کر شام تک، یہ طلوع آفتاب تک آپ مثلاً جو اذکار صباح ہے سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھیں، پھر جو صبح کے اذکار ہیں وہ 20 ہے تقریباً، وہ سارے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ ختم خواجگان شروع کریں۔ اسی طریقے سے عصر اور مغرب کے درمیان آپ پہلے ختم خواجگان پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ نبا 1 یا 5 مرتبہ پڑھیں ختم خواجگان کے بعد، پھر اس کے ساتھ سورہ واقعہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ پھر اذکار مساء جو 20 اذکار ہیں یا 19 ہے وہ شام کے اذکار، تو وہ کوشش کریں کہ مغرب کی نماز سے پہلے پڑھیں، تو اس کے ساتھ ختم خواجگان پہلے پڑھیں تاکہ سورج غروب ہوتے ہی آپ اذکار پڑھیں تو وہ شام میں داخل ہو جائیں۔ بالفرض ناغہ ہو جائے، سفر ہو یا بیماری ہو یا بوجہ کوئی مجبوری، ضرورت، جنازہ ہو یا شادی بیاہ وغیرہ ہو، تو اس صورت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں آپ کوشش کریں ایک ایک مرتبہ پڑھیں۔ بالفرض اگر آپ کے ساتھ ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے تو اگلے مرتبہ پڑھیں، اگلا دن پڑھیں، اگلے دن پڑھیں، اس کی قضاء الہی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ختم خواجگان خاندان سہروردیہ میں رفع حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے، فیوزات برکات کے لیے، اور خصوصاً امت مسلمہ اور مشائخ عظام کے اقرباء کے، اعزاء کے، رشتہ داروں کے ارواح طیبات کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھیں؟ آپ نے گول دائرہ بنانا ہے۔ گول دائرہ ہم نے بنایا تو اس میں جو شیخ سلسلہ ہے یا خلیفہ وقت ہے یا امیر سلسلہ ہے، ذکر جہر کے ساتھ استغفار سے شروع ہو جائیں اور سارے سہروردیہ کے اسباق آپ 10 پڑھیں، پھر اس کے بعد مراقبہ پڑھیں، لیکن یہ آپ نے جہر سے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جہر کے ساتھ جب آپ نے اسباق پڑھ لیے پھر تھوڑا سا خفی کریں سارے اسباق 1 منٹ 2 منٹ کے لیے، پھر اس کے ساتھ مجلس اور صحبت میں توجہ کے ساتھ ختم خواجگان پڑھنا شروع کریں، اتنی آواز سے جتنا حاضرین محفل سن سکتے ہیں، زیادہ جہر کے ساتھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، استغفار 7 مرتبہ، درود شریف 7 مرتبہ، سورۃ اخلاص 7 مرتبہ، سورۃ انشراح 7 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا منزل البرکات، اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا امان الخائفین، اللہم یا خیر الناصرین، اللہم یا امان الخائفین بھی پڑھ سکتے ہیں، پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم یا امان الخائفین، اللہم یا خیر الناصرین، اللہم یا دلیل المتحیرین، اللہم یا فرح المعزونین، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا اکرم الاکرمین۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ ختم خواجگان ہے۔ یہ ختم خواجگان اس ترتیب سے اللہم یا قاضی الحاجات سے لے کر اللہم یا اکرم الاکرمین، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا اکرم الاکرمین، اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا بفضلک و بکرمک یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، 100 مرتبہ یہ سارے پڑھنے۔ پھر اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے استغفار شریف، 7 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، آخر پہ سورۃ فاتحہ۔ اس کے بعد دعا کریں اپنے لیے بھی، حاضرین مجلس کے لیے بھی، اپنے مشائخ کے ارواح مقدسہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، تو کیونکہ وہ مبارک لمحات ہوتا ہے، ذکر فکر کا مجلس ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں۔ تو یہ اسباق سلاسل کے بعد، اسباق سلسلہ کے بعد یہ ختم خواجگان خاندان سہروردیہ ہے۔ اس کو آپ لوگ سیکھیں، ایک ایک لفظ جو علماء ہیں، جو خلفاء ہیں، جو لکھنے والے ہیں، کاغذ پہ لکھتے رہیں اور اس کا ایک نصاب بنائیں، تاکہ اگلے اگر آپ کے مریدین ہیں، 2 صحابہ اس کو دینے میں آسانی ہو۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔